بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا، لیکن یہ کوئی ایسے ہی آسانی سے مارز وجود میں نہیں آ گیا کہ رات سوئے 13 اگست 1947 کو اور 14 اگست 1947 کو صبح اٹھے تو پاکستان بنا ہوا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، اور خاص طور پہ قربانیوں میں سر فہرست جن کا مین کردار ہے وہ علماء اکرام ہے۔ یہ آزادی کی جنگ یہ ابھی سے نہیں لڑی گئی، آزادی کی جنگ تقریباً 200 سال پہلے سے لڑی جا رہی ہے، اور اس میں ہم سب کے قائد، آپ کے اور ہمارے قائد حضرت شاہ ولی اللہ بھی شامل ہیں، حضرت سید احمد شہید بھی شامل ہیں، حضرت حافظ ضامن شہید بھی شامل ہیں، حضرت شاہ اسماعیل شہید بھی شامل ہیں، مولانا یحییٰ بھی شامل ہیں۔ بے شمار علماء کی قربانیوں سے ملک پاکستان مارز وجود میں آیا۔ یہ آزادی کی جنگ یہ 1700 سے لے کر 1947 تک تقریباً 2.5 صدیوں تک یہ جنگ انگریزوں سے لڑی جاتی رہی۔ علماء کا اس میں بڑا کردار شامل ہے، علماء کی بڑی اس میں قربانیاں شامل ہیں۔ یہ ایسے نہیں بن گیا، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دہلی سے لے کر لاہور تک، دہلی سے لے کر پشاور کے درہ خیبر تک کوئی ایک درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ انگریز جانتا تھا اس بات کو کہ یہ ہم سے آزادی کی بات کرنے والے، آزادی کی جنگ لڑنے والے یہ علماء اکرام ہیں، یہ عوام کو اس طرف لانے والے، عوام میں شعور اجاگر کرنے والے یہ علماء اکرام ہیں۔ اس لیے انگریز نے راستہ روکنے کے لیے علماء کو پھانسیوں پہ لٹکایا، کوئی درخت خالی نہ چھوڑا۔ لیکن ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ عالم دین نے ڈر کے انگریز کی غلامی کو قبول کر لیا ہو، عالم دین نے ڈر کے انگریز کے آگے جھک گئے ہوں، اپنے مشن سے پیچھے ہٹ گئے ہوں۔ اس کی ایک بھی مثال نہیں ملتی۔ اور بلکہ تعمیر پاکستان اور علماء ربانی تاریخ کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اس کتاب کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے، مورخ نے لکھا کہ جس وقت پاکستان بنا، پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کو لوگ مبارکباد دینے کے لیے کہ قائد اعظم مبارک ہو، ملک پاکستان بن گیا۔ قائد اعظم نے کہا کہ مبارکباد مجھے نہ دو، بلکہ مبارکباد ان علماء کو دو کہ جن کی محنتوں سے پاکستان بنا ہے۔ ان میں سر فہرست مولانا اشرف علی تھانوی، علامہ ظفر احمد عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی شفیع، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو قائد اعظم کے ساتھ مل کر انتھک محنتوں کے بعد یہ ملک پاکستان کو بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ایسا بھی موقع آیا کہ جس وقت پاکستان کو بنانے کے لیے لوگوں کے اندر بات چیت کی جا رہی تھی، ذہن سازی کی جا رہی تھی، راہ ہموار کی جا رہی تھی، تو صوبہ سرحد کے لوگ، جس وقت ابھی یہ صوبہ سرحد نہیں بنا تھا، وہاں کے لوگ پاکستان کے حق میں نہیں تھے، پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے۔ پھر قائد اعظم کے ساتھ مشورے کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی اور دیگر علماء وہاں پہنچے، وہاں کے لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے انہوں نے محنت کی۔ پھر ایسا بھی موقع آیا کہ وہاں سے مسلم لیگ نے بے شمار سیٹیں جیتی، کافی ساری سیٹیں حاصل کی۔ یہ ان علماء کی محنت کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم ان علماء کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میرے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ اور بلکہ قائد اعظم سے سوال کیا کہ آپ ایک ملک الگ حاصل کرنا چاہتے ہو، آپ اسلامی نظام کی بات کرتے ہو کہ ہم ملک میں اسلامی نظام کو قائم کریں گے، تمہارے ساتھ کوئی عالم دین تو ہے کوئی نہیں، اسلامی نظام کیسے قائم کرو گے؟ تو مولانا قائد اعظم نے بڑی عجیب بات کہی۔ قائد اعظم نے کہا کہ میرے ساتھ ایک ایسے عالم دین ہیں کہ اگر اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو پورے بر صغیر کے علماء پہ ان کا پلڑا بھاری ہوگا، اور وہ عالم دین وہ مولانا اشرف علی تھانوی ہیں۔ ان کو کون نہیں جانتا؟ اور یہ صرف اسی کتاب میں نہیں، یہ سکول کی کتابوں میں، یہ ایف اے اور بی اے کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات درج ہے۔ اور اسی طرح کوئی سی بھی تاریخ پاکستان کی آپ اٹھا لیں، کسی بھی مورخ کی اٹھا لیں، جب تک ان علماء کا تذکرہ نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پاکستان کی بھی اور علماء اکرام کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔